تو قدر کس کو کہتے ہیں اور قضا کس کو کہتے ہیں؟ قضا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. شابش. فیصلہ کرنا. یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی چیز کو ایجاد کرنے کا یا اس کو ختم کرنے کا یا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. یعنی یا وہ جب کوئی چیز ایجاد کرتا ہے یا اس کو ختم کرتا ہے یا تبدیلی کرتا ہے تو اس کا فیصلہ. اور قدر کا لغوی معنی اندازہ. قدر یقدر قدرا و قدرا دونوں طرح ہوتا ہے, اور قدر یقدر تقدیر اس کا مصدر ہے. یہ اس وقت کہتے ہیں جب کسی چیز کا پوری طرح احاطہ کر لے, اور یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے اندازے کے ساتھ مقرر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ازل سے, شروع سے, یہ بھی آپ نے پڑھا بھی ہے نا, شروع سے مقرر کر دیا ہے کہ وہ چیز اللہ کی مخلوق میں مقدر ہوگی. یعنی جو بھی چیز اللہ کی مخلوق میں سے مقدر ہوگی, مثلا پیٹرول والی مثال کو دیکھیں یا کوئی بھی چیز, تو اس سب کا اللہ کو پہلے سے علم ہوگا یا پہلے سے علم تھا. اب علماء نے کہا ہے کہ قدر سے مراد ہے کسی چیز کی مقدار کو, کسی چیز کی مقدار کو اس کی قضاء سے قبل مقرر کرنا, اس کے ہونے سے پہلے مقرر کرنا. ٹھیک ہے. اور قضاء کا مطلب ہے کسی چیز کو بنا کر فارغ کر لینا. ٹھیک. قدر پہلے قضاء بعد میں. مثلا آپ ایک کیک بنانا چاہتے ہیں تو اس مثال سے سمجھائیے کہ قدر اور قضاء کیا ہے. قدر کس کو کہیں گے؟ سارے انگریڈینٹس کو آپ کیا کریں گے؟ فلار اتنا ہوگا, بیکنگ پاؤڈر اتنا ہوگا, شوگر اتنی ہوگی, بٹر اتنا ہوگا, اور نمک اتنا ہوگا. ٹھیک ہے. صرف ایک شخص کو میری بات سمجھ آئی, اور باقی حیران ہے کہ کیک میں نمک کہاں سے آ گیا. یہ آپ کو جگانے کے لیے کہا, لیکن آپ پھر بھی نہیں جاگے. اچھا, تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو, یعنی ایک ہے اس کے ہونے سے پہلے کا وقت, اور ایک ہے اس کا ہونا اور اس کے بعد. یعنی وہ اس کی حکمت کے ساتھ ہے. حکمت اور حکم ایک ہی مادے سے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو اس نے تقدیر مقرر کی ہے وہ حکمت کی بنا پر ہے, اور جو اس کے بعد عمل کا حصہ ہے وہ اس کے حکم کی بنا پر ہے. مثلا ایک کپڑے سے آپ نے ایک سوٹ سلوانا ہے, تو اس میں دونوں چیزوں کو کہاں تک کیا حد ہوگی, اس کا ڈرا کرنا, اس کا ناپ لینا کہ کتنا لمبا, کتنا چوڑا, کتنا. ٹھیک ہے. تو گویا تقدیر پہلے ہوتی ہے اور قضاء بعد میں ہوتی. ابن الاثیر کہتے ہیں, ابن الاثیر, قضاء اور قدر ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں, ان میں سے ایک دوسری سے جدا نہیں ہو سکتی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کی پلاننگ کر دے اور پھر وہ ہونے سے رہ جائے. اس لیے کہ ایک کا مرتبہ اور مقام بنیاد والا ہے اور وہ تقدیر ہے, اور دوسری کا عمارت والا. یعنی ایک بنیادیں اور دوسری بلڈنگ ہے. جو ان دونوں کو جدا کرے گا وہ کیا کرے گا؟ عمارت کو ڈھا دے گا. تقدیر پر ایمان ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے, یہ کہ پلر ہے. اگر اس کو ڈھا دیا جائے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. اور یہ ایمان جو ہے یا یہ تقدیر جو ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے, یعنی پہلے اس کی پلاننگ کی ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا, اور جو بھی پیدا کیا اس کا پہلے اس نے کیا کیا؟ اندازہ مقرر کیا. اس میں ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ ایز اے جنرل پرنسپل ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ کسی بھی کام سے پہلے اس کی پلاننگ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نہ بھی پلاننگ کرتا اور اس کے بغیر بھی وہ کر سکتا تھا. اذا قضا امرا فانما یقول له. اب یہ قضا سے پہلے کیا تھا؟ تقدیر. یعنی اپنی تقدیر کو جب وہ عمل میں لانا چاہتا ہے تو کون کہہ دیتا ہے؟ ایگزیکیوشن کا ٹائم آتا ہے. ہر ایک کی اب ایفرٹ دیکھی جا رہی ہے کہ ہر ایک کیا رول پلے کر رہا ہے.
اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اسی لیے پرفیکٹ ہے کہ ہر چیز ایک پلاننگ کے ساتھ. جو پلانڈ سٹیز ہوتی ہیں اور جو ان پلانڈ ایریاز ہوتے ہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وعرشه على الماء. صحیح مسلم. اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. جہاں تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے وہاں میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا ہے یا بڑے سے بڑا کام کرنا ہے اس کی کیا کریں, پلاننگ کریں. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں نے اس طریقے پر اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں اور جب کوئی چیز سر پہ آ جاتی ہے تو بس پھر جیسے تیسے کر گزرتے اور کیا سوچتے ہیں کہ بس شروع کرو ہو جائے گا. تو اس طرح بات نہیں بنتی. جو گھر پلاننگ سے بنتے ہیں, سب سے پہلی جو مثال آپ نے کتاب میں پڑھی وہ آرکیٹیکٹ اور گھر بنانے والے کی ہے, بلڈر کی, تو وہ کچھ اور طرح ہوتے ہیں. اور جو بس اینٹیں کھڑے ہو کے وہیں پر ہی شروع کر دیا جائے اور کسی کو نہ پتا ہو کہ بن کیا رہا ہے. اب قریب میں کوئی کام آپ کرنے والے ہیں, کوئی ہے آپ کے مائنڈ میں کوئی پروجیکٹ, کوئی کام, کوئی چیز, کوئی ٹیسٹ ہے آپ کا قریب میں؟ کس چیز کا ٹیسٹ ہے؟ 23rd پارے کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کے پڑھنے کے لیے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کس وقت کیا پڑھوں گی؟ کوئی ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے؟ دو طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ وہ جنہوں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ مجھے کس وقت کیا کام کرنا ہے اور اپنے امتحان کی تیاری کس وقت کرنی ہے, اور پھر وہ اس ٹائم کی پابندی بھی کرتے ہیں اور پھر وہ کام کر جاتے ہیں. اور ایک وہ ہے کہ بس ان کو یہ پتا اور ہر وقت رو رہے ہیں کہ ٹیسٹ ہے, لیکن انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی کہ کب پڑھنا ہے, کتنا پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, کچھ پتا نہیں. تو پھر جو لوگ اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل. چھوٹے سے چھوٹے کا مثلا اگر آپ نے اپنے کپڑے بھی دھونے ہیں, واشنگ کرنی ہے, تو کیا اس کی بھی پلاننگ کرنی چاہیے؟ نہیں. تو اس کے لیے جتنے بھی آپ کے ٹاسک ہوتے ہیں, جتنے بھی آپ کے تھنگس ٹو ڈو ہیں, سب کی پہلے لسٹ بنا لیں, اپنے آپ کو آرگنائز کریں, ہر چیز لکھ لیں, پھر اس میں سے ایک جیسے کام ایک جگہ کر لیں, پھر ان کے لیے ٹائم مقرر کر لیں, پھر اس کے حساب سے وہاں ان کو ٹیگ کر دیں کہ اس وقت میں یہ کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ کرنا ہے اور اس طریقے پہ کرنا ہے. تو آپ کو ایک عجب طرح کا سکون بھی ملے گا, ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی, اور یہ جو ہر وقت ٹینشن اور پریشانی اور خوف اور کسی وقت ریلیکس ہونے کا موقع ہی نہیں, یہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ نے دیکھو نا, کچھ لوگ تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایک ادھم مچا رکھا ہوتا ہے, پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں اور باقی بھی آس پاس کے سب لوگ ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سے بڑے کام کرتے ہیں لیکن وہ آرام سے چل رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں کوئی افراتفری نظر نہیں آتی. ایمرجنسی روم کے ڈاکٹر اور ایک ویل پلان کلینک کے ڈاکٹر میں فرق ہے. ایمرجنسی روم کا ڈاکٹر کس طرح بہیو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کے عملے کا حال کیا ہوتا ہے, اور ایک روٹین میں کام کرنے والا ڈاکٹر کیسے کام کرتا ہے, وہ پیشنٹس کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. دونوں کے طریقے میں فرق ہے نا. ہم بہت سے کام اسی طرح کرتے ہیں جیسے ہم ایمرجنسی تھیٹر میں کھڑے ہوں, ہر چیز میں ایمرجنسی مچائی ہوئی ہوتی ہے ہم نے, جلدی کر دو جلدی کر دو جلدی کر دو. اب مثلا آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں, صبح ناشتے کے وقت آپ نیچے اترتے ہیں, بہت سارے لوگوں نے بیک وقت ناشتہ کرنا ہے, چونکہ کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, وقت ضائع ہوتا ہے نا, کبھی لائنوں میں کھڑے ہو کر, اور کبھی میں نے تو آج صرف تھوڑی سی جھلکیاں دیکھی اور اس میں سوچ رہی تھی کہ اس کو کس طرح پلان کیا جائے, اور یہ اتنا سارا وقت کیوں ضائع ہو رہا ہے. چھٹی کے وقت آپ لوگ گھر جاتے ہیں, آپ کا وہ وقت گھنٹہ کوئی پلان نہیں ہوتا کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے, کبھی ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اپنے دل میں کیا ہوتا ہے, آپ جسٹیفائی کیا ہوتا ہے چونکہ گھر جانا ہے اور ابھی گاڑی نہیں آ رہی, اس لیے ہمارا تو کوئی قصور نہیں, ہم جیسے چاہیں اس وقت کو ضائع کر دیں. پورے دن پہ غور کیجیے آپ, پورے دن پہ, اور اینڈ آف دا ڈے لگتا ہے کچھ کیا ہی نہیں. سینس آف لاس, وائی, کیوں؟ کیونکہ بغیر پلاننگ کے. اب بہت سے لوگ جب کورس کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر بھی تھوڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, کچھ کر رہے ہیں کیونکہ دوسروں نے ان کے لیے کچھ پلان کیا ہوا ہے. جی آپ صبح آئیں گے
تو اتنے سے اتنے بجے تک یہ پڑھیں گے، پھر یہ پڑھیں گے، پھر یہ. جس وقت وہ دوسرے اپنا سہارا چھوڑتے ہیں تو یہ لوگ دھڑام سے گر جاتے ہیں. پھر کچھ تو اٹھ ہی نہیں پاتے ساری زندگی، اور کچھ کو چوٹ لگتی ہے تو وہ تھوڑے سے سنبھل جاتے ہیں. تو کیا ہم مسلمان ایسے ہی زندگی بسر کر دیں گے بغیر کسی پلاننگ کے؟ تو اپنے گھنٹوں کی بھی پلاننگ کریں، دنوں کی بھی کریں، ہفتوں کی بھی کریں، مہینوں کی بھی کریں. پڑھا میں تقدیر رہی ہوں، لیکن یہ چونکہ میری ایک دکھتی رگ ہے. میں اتنے سارے لوگوں کو جب بیکار دیکھتی ہوں تو آپ سوچ نہیں سکتی کہ مجھے کتنی شدید تکلیف ہوتی. صرف یہاں اندر نہیں، باہر سڑک پہ جاؤں تو اس سے بھی زیادہ. ہیومن ریسورس، انسانی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، اور وہ اتنا بڑا خسارہ کر رہی ہیں اپنی آخرت کا. والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر لمحہ برف پگھل رہی ہے اور ہم زندگیوں کو ضائع کیے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اگلے لمحے یا اگلے گھنٹے یا اگلے دن میں کرنا کیا ہے. اور احساس بھی تو نہیں. افسوس کی بات احساس نہیں، نہ اپنی نہ بچوں کی کوئی پلاننگ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. سازا ایٹ ٹائمز یو پلان اسٹف، اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ریزلٹ بہتر ہو، لیکن کئی دفعہ آپ پلاننگ کرتے بھی ہو تو ریزلٹ کچھ اور ہی، تقدیر آ جاتی ہے نا، ڈیزاسٹر، مجبوری وہ والی چیز آ جاتی. مگر آپ کی کیا دیکھی جائے گی؟ آپ کو اللہ کا ریوارڈ مل گیا نا. نہیں بھی وہ چیز ملتی آپ کو، نہیں بھی وہ نتیجہ نکلتا، لیکن آپ کا جو ٹائم ہے، آپ کی جو ایفرٹ ہے، وہ ایک مفید اور ایک ترتیب وار اور ایک بہترین ایفرٹ تھی. بھلائی کا ارادہ کریں تو بھلائی کی توفیق اللہ تعالیٰ دے بھی دیتے ہیں. ہم وہ ارادہ ہی کرنے سے پہلے اتنا کتراتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا کہ کیا نہیں ہوگا. کم سے کم اپنی نیت تو کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے گے. ایٹ لیسٹ آپ کی اس نیت کا ہی اجر لکھا جائے گا کہ آپ نے کوئی کام کرنے کی جو ہے وہ ایک ارادہ کیا تھا. اور بلیو میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کروا دیتے ہیں، کیونکہ توفیق تو اسی کی ملتی ہے نا. آپ تو ارادے کر سکتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، آپ بعض اوقات ایک ذہنی پلان بناتے ہیں، بعض اوقات کاغذ کاپی پہ بناتے ہیں. یعنی پلاننگ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت کاپی پکڑی ہوئی ہو ہاتھ میں، لیکن کچھ نہ کچھ. اور بعض مسکین لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بظاہر وسائل نہیں بھی ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف ان کی نیک نیتی اور ان کے اچھے جذبوں کی ایسی قدردانی کرتے ہیں کہ ان سے وہ کروا لیتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس وسائل اس درجے کے نہیں ہوتے. وہ کیا چیز ہوتی؟ وہ اللہ کی مدد، تائید اور توفیق ہوتی جو اخلاص نیت کی وجہ سے ملتی. اور بعض لوگوں کے پاس، جیسے ابھی کتاب میں بھی مثال تھی، تو بعض لوگوں کے پاس بڑے بڑے وسائل ہوتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو فرق کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ کس جگہ ہے؟ آپ کے سر میں، سوچ میں. اس کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. پلاننگ ایفرٹ ہے. پلاننگ از این ایفرٹ، نیت، ارادہ. اور ہم اس چیز میں بھی بخل کرتے ہیں کہ ارادہ کریں. اصل مشکل یہاں ہے کہ ارادہ نہیں کرتے. کتنے لوگوں نے واقعی ارادہ کیا کہ جو کچھ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے اس پہ ضرور عمل کریں گے. ابھی ہاتھ تو ماشاءاللہ بہت کھڑے کر رہے ہیں، لیکن اللہ عالم جب لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ارادہ کیوں بھول جاتے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ نیتیں اور یہ ساری چیزیں ساتھ کیوں نہیں جاتی؟ اب جیسے پرندے رزق کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں، کل کے لیے بچا کے نہیں رکھتے، لیکن وہ توکل کر کے گھونسلے میں سو تھوڑی جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سارا دن باہر گھومتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں. تو obviously توکل کا معنی بھی یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے. بہرحال اللہ ہی ہماری قوم کی حالت بدلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک ہم نہ بدلیں. اصل میں جو ایمان بالقضاء والقدر ہے نا، اس کے دو بڑے حصے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو اس کی یہ ڈیفینیشن قضاء اور قدر کا فرق، اور دوسرے یہ کہ تقدیر کے کچھ مرتبے ہیں، مراتب. بات کو مزید واضح کرنے کے لیے کچھ باتیں اور آپ سے کریں گے. مراتب قدر یعنی تقدیر کے 4 مراتب. پہلا مرتبہ، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ چیزیں وجود میں ہوں یا وجود میں نہ ہوں، یعنی ہو چکی یا نہیں ہوئی لیکن علم سب ہے. ممکن ہو یا محال ہو یعنی مشکل ہو، اللہ نے ان سب کا علمی طور پر احاطہ کیا ہوا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا اور جو ہو رہا ہے یا ہوگا، اور جو نہیں ہوا تو اگر وہ ہوتا تو وہ کیسا ہوتا، سب اس کو پتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلا مرتبہ کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، چاہے وہ ہو گیا، چاہے نہیں ہوا، چاہے ہوگا یا کب ہوگا، کیسے ہوگا، سب پتہ ہے، اول سے آخر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور اللہ سے زیادہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ اگر زندہ رہتے تو پھر وہ کیا کرتے، تو آپ نے فرمایا اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرتے، یعنی اللہ کو ہر چیز کا علم۔ دوسرا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کے متعلق لکھ رکھا ہے جو قیامت تک ہونے والی تھی۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، سورۃ الحج 70۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورۃ یاسین 12۔ اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں اس کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا مرتبہ اللہ کی مشیت، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سورۃ التکویر 29۔ اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما اور چاہے تو مجھ پہ رحم فرما، بلکہ دعا یقین سے مانگے، کیونکہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہے اس کے پاس۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا مرتبہ اللہ تعالیٰ کا چیزوں کو پیدا کرنا اور ان کو وجود میں لانا اور اس کی قدرت کاملہ ان سب پہ حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عامل اور اس کے عمل کو پیدا کرنے والا ہے، یہ تقدیر کا حصہ ہے، یعنی افعال بھی مخلوق ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، اور ہر حرکت کرنے والے اور اس کی حرکت کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور ہر ٹھہری ہوئی چیز کو اور اس کے ٹھہراؤ کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بھی ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، وہی وکیل ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو اور جو تم عمل کرتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ سورۃ الصافات 96۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان 4 مرتبوں پر ایمان لانا فرض ہے تاکہ تقدیر پر ایمان کو ثابت کیا جائے۔ جو ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک مرتبے کا انکار کرتا ہے وہ تقدیر پر اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتا۔ تو یہ تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ 4 چیزیں آپ نہ مانیں۔ کون سی ہیں 4 چیزیں؟ دوہرا لیتے ہیں پھر۔ نمبر 1، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، مکمل علم، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ظاہر باطن اول آخر کو اللہ نہ جانتا ہو، کیونکہ وہ سب سے پہلے تھا اور سب سے آخر بھی وہی، ہر چیز اسی نے بنائی، اور ہر چیز کے بارے میں قد احاط بکل شیء علما، یہ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اس سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں۔ اور یہ سبق اگر ہم کو یاد رہ جائے کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، اس کو سب پتا ہے، تو ہمارا عمل یہی رہے، ہمارا عمل بدلے نا۔ جب میں کسی بچی کو دیکھتی ہوں نا، کچھ مثلا کلاس میں پڑھ نہیں رہی اور مجھے دیکھتی تو ایک دم پڑھنے لگتی، تو میں سوچتی ہوں کہ علم تعلم،
کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے؟ اور کس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ مجھ سے ڈر کے کیوں کر رہا ہے کوئی؟ مجھ سے حیا ہے، اللہ سے نہیں؟ تو جس وقت جو کام کرنا چاہیے وہی کرنا چاہیے. دیکھیں اپنے بھی، آپ چونکہ مائیں بھی ہیں یا ہوں گی انشاءاللہ، جب بچوں کی بھی تربیت کریں نا تو اس کو اصول نمبر 1 بنائیں کہ بچوں کو اپنے سے نہیں اللہ سے ڈرائیں. ڈے 1 سے ان کو بار بار یہ احساس دلا دیں، یقین دلا لیں، دیکھو میں تو لا علم ہوں، مجھے تو نیند بھی آ جاتی ہے، اور میں تو میرا علم مکمل نہیں، میں سامنے جانتی ہوں پیچھے نہیں جانتی، ظاہری عمل جانتی ہوں نیت نہیں جانتی، لیکن تم جہاں بھی ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس سے ایک تو آپ بہت ریلیکس ہو جائیں گے، کیونکہ ہم بعض اوقات خدائی فوجدار بن جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نگرانی تو ہم نہیں کرنی ہے ساری، اور ہر چیز کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار بھی ہم ہیں کہ ہم کریں گے تو ہوگا اور ہم نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو بے وجہ کی ٹینشن اپنے سر چڑھا لیتے ہیں. اور دوسری طرف بچے بھی ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہم ہوں تو وہ کچھ کریں گے، ہم نہیں تو وہ نہیں کریں گے. ان کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں ہوتی. اب مثلاً کمپیوٹر کے اوپر اگر ایک بچہ کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے ماں باپ سے چھپ کے، تو اس کا علاج کیا ہے کہ کمپیوٹر آپ اس سے چھین لیں؟ آپ چھین لیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لے گا. کیا ہے علاج؟ یہ بس 3 لفظ سکھا دیں، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے. آپ نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی ہے یا نہیں؟ آپ جا کے پوچھ لیں ان سے کہ ان کو اس آیت کا مطلب آتا ہے یا نہیں، ان کے یہ ایمان کا حصہ بنا ہے یا نہیں، کیونکہ تکمیل ایمان اس کے بغیر نہیں ہوتی. اور علم میں یہ بات بھی کہ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، یہ بات بھی، یعنی ایک تو اللہ سب کچھ جانتا اور یہ کہ اللہ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا. دوسری چیز کیا ہے تقدیر میں ہمیں جاننی؟ اللہ نے ہر اس چیز کے متعلق لکھ رکھا ہے. یعنی تقدیر کیا ہے؟ لکھی ہوئی ہے، اٹس ریٹن. اسی لیے کہتے ہیں نا مکتوب، لکھا ہوا، اٹس ریٹن. ٹھیک، ان ذالک فی کتاب کل شیء احصیناہ فی امام مبین. یعنی علم اپنی جگہ ہے، اگر دیکھا جائے تو اسی بات کا دوسرا حصہ ہے یہ. ظاہر ہے کہ جو لکھا ہوا اللہ کو پتا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر. تیسری بات، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. کوئی اس کو مجبور کرنے والا نہیں. اور چوتھی چیز، اللہ تعالی چیزوں کو صرف اس نے پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی قدرت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بار بار ہم پڑھتے ہیں. تقدیر کیا ہے یہ بتائیے؟ اللہ کا علم ہے، اللہ کا راز ہے نا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی لکھی ہوئی چیز ہے، لکھی ہوئی نا، مکتوب ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. وَعِندَهُ ام الکتاب، اصل کتاب کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس. تو اگر اس نے لکھا ہوا ہے تو جب چاہے اس میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ کتاب اس کے ارادے کے اوپر حاوی ہو گئی ہے؟ نہیں. اس کے اختیار پہ حاوی ہوگی؟ نہیں. ہر چیز پر وہ اختیار رکھتا ہے. قرآن مجید میں بھی ناسخ و منسوخ ہے نا، تقدیر میں بھی ہو سکتا ہے. اللہ جو چاہے کرے. ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہی پڑھا ہے نا ابھی. اصل میں نا یہ 4 باتیں اگر آپ کو یاد رہی نا تو جب ادھر سے کنفیوژن آئے گی تو اس کا جواب دوسری بات میں ملے گا، ادھر سے کوئی آئے گی تو ادھر سے ملے گا، اور ان سب سے مل کے پورا کانسیپٹ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا اور ایمان مضبوط ہوگا. ابھی یہ 4 باتیں یاد رہیں گی. نمبر 1، اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس سے بڑھ کر کسی کو علم نہیں. دوسری بات، اللہ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے. تیسری چیز، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. چوتھی، وہ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت چھائی ہوئی ہے. چلیے، تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں، نتائج کیا ہیں؟ نمبر 1، اسباب کو بروئے کار لاتے وقت، یعنی جب انسان اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اسباب کو مقدر کرنے والا ہے اور ان کے نتائج کو. یعنی انسان جب اسباب اختیار کرتا ہے تو پھر بھی اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے. جب بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہر چیز تقدیر سے یعنی اللہ کے اندازے سے ہے تو دل کو ایک عجب راحت اور اطمینان ہو جاتا ہے، بے چینی اور پریشانی ختم ہوتی ہے.
جب مقصد حاصل ہو جائے تو انسان کہے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو تبھی ہوا یہ کام. اور پھر انسان اپنے نفس پہ فخر نہیں کرتا، تو کہتے یہ اللہ کی پلاننگ میں تھا، اللہ نے اس کے لیے مجھے چنا، اپنے اس کام کے لیے مجھے مزدور رکھا مثلا. یعنی پلاننگ تو ایک بلڈنگ کی مثلاً تھی کہ میرا اس میں حصہ پڑ گیا، تو فخر اور غرور نہیں رہتا. کوشش کے باوجود اگر فیلئر ہو، کوئی مصیبت پہنچ جائے، تو بھی انسان اس پر زیادہ رنجیدہ نہیں ہوتا. کیا سوچ کر مکتوب اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا اور اس میں ضرور کوئی خیر ہے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل میں مزید کچھ باتیں تقدیر پر ہی کروں گی. اس کے جو مین ہائی لائٹس ہیں نا وہ آپ اپنی نوٹس میں لکھ کر لائیے تاکہ دہرائی جو آج ہم نے پڑھا اس پر کر کے پھر آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.